شریعت کے مطابق میراث تقسیم کرنا، حقداروں کو ان کا حق دینا، یہ بہت زیادہ اہم ہے، یاد رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید سمجھے، کتنا اہم مسئلہ ہے یہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی وارث کو اس کی میراث سے محروم کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے حصے سے محروم کر دیں گے۔ جو لوگ کھا لیتے ہیں، بہن کا حصہ کھا لیا، بیٹیوں کا حصہ کھا لیا، یا بھائیوں کا حصہ کھا لیا، کسی رشتہ دار کا جو حصہ وراثت میں ہڑپ کر لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید سنائی ہے کہ جو کسی وارث کو میراث سے محروم کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اپنے حصے سے محروم کر دیتے ہیں۔ اور قرآن میں جو چوتھے پارے میں جو آیت ہے، اس سے تو علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ جو لوگ میراث صحیح تقسیم نہیں کرتے، میراث شریعت کے مطابق صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرتے، ان کا ایمان بھی خطرے میں ہو جاتا ہے۔ ایمان پر مریں گے یا نہیں مریں گے، بہت مشکل ہے ان کا ایمان پر خاتمہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں جو آیت میں جو ارشاد فرمایا وہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ پورے اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ والا جو صفحہ ہے چوتھے پارے میں، اس میں پورے حق بیان کیے۔ میراث میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے باپ کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، بچوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو کتنا ملے گا، بھائی بہن کو کتنا ملے گا، یہ سب قانون اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بیان کیا، اور اس کے بعد فرمایا یہ اللہ کے حدود ہیں، تلک حدود اللہ، یہ باؤنڈری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شریعت کی یہ باؤنڈری ہے۔ جو اس کو کراس کرے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اس باؤنڈری کو کراس کرے گا، یعنی میراث کو صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں داخل ہوگا۔ تو یہ ہمیشہ کی جہنم کا جو لفظ ہے، اس سے علماء کہتے ہیں، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو میراث صحیح تقسیم نہیں کرتا، اس کا ایمان پر خاتمہ ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو میراث کے بارے میں شریعت کی حد پھلانگیں گے، شریعت کے مطابق میراث تقسیم نہیں کریں گے، تو وہ ہمیشہ کی جہنم میں داخل ہوں گے اور انہیں رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ تو اس سے اشارہ نکل رہا ہے کہ ہمیشہ کی جہنم میں مسلمان تو نہیں جانے والا ہے۔ مسلمان اگر گیا بھی جہنم میں تو ہمیشہ تھوڑی جائے گا، وہ تو صرف گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے جائے گا، بعد میں نکل جائے گا۔ لیکن یہاں جو لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا، تو اس سے یہ اشارہ نکل رہا ہے کہ شاید اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، کفر پر مرے گا، اس لیے ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ میراث صحیح تقسیم کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو اس لیے اس کو آسان، اس کو معمولی نہ سمجھے، میراث کو شریعت کے مطابق تقسیم کرنا بہت اہم مسئلہ ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ جو اس میں خیانت کرتے ہیں، کسی کا حق کھا لیتے ہیں یا شریعت کے مطابق بھائی بہنوں کو حق نہیں دیتے، تو وہ بہت بڑی خیانت کر رہے ہیں اور ان کا انجام بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، خونی رشتہ دار یہ زیادہ حقدار ہیں میراث کے اللہ کے قانون کے مطابق۔ اب عام طور پر جو میراث تقسیم ہوتی ہے وہ شریعت میں ان کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو میراث ملتی ہے، آدمی جب مر جائے تو اس کی میراث جو تقسیم ہوگی وہ پہلے ذوی الفروض کو ملے گی۔ ایک تو ہے ذوی الفروض، یعنی وہ لوگ جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعین کر دیا ہے، ان کو کہتے ہیں ذوی الفروض، جیسے ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ان کے حصے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھل کر بیان کر دیے، تو ان کو کہتے ہیں ذوی الفروض۔ تو سب سے پہلے کسی کا انتقال ہوا تو اس کی میراث سب سے پہلے ان لوگوں کو ملے گی، ذوی الفروض کو، مرنے والے کے ماں باپ کو ملے گی، اس کے بیوی بچوں کو ملے گی اور بھائی بہن کو ملے گی ڈائریکٹ۔ پھر جو بچ جائے گا، جو ان کو تقسیم کرنے کے بعد جو بچ جائے گا، وہ ملے گا عصبہ کو۔ عصبہ وہ رشتہ دار جو باپ کی طرف سے انسان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، باپ کی طرف سے انسان کے جو رشتہ دار ہیں جیسے چچا، تایا اور پھپھو، یہ لوگ، ان کو جب یہ ذوی الفروض جن کا حصہ قرآن نے متعین کر دیا ہے، ان کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ ان عصبہ کو ملے گا، یعنی باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان کو دیا جائے گا، چاچا، تایا، پھپھو اور ان کی اولادیں، چچیرے بھائی، پھپھیرے بھائی، تاہرے بھائی، یہ لوگ، پھپھیرے بھائی، یہ لوگ۔ اور اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہو گیا جس کے ذوی الفروض ہے ہی نہیں، یعنی جن کا حصہ قرآن نے متعین کیا ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے،
ایسا شخص مر گیا کہ اس کی نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، اور عصبہ بھی نہیں ہے، اس کے چچا تایا ادھر کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو اب ملے گا ذوی الارحام کو، یعنی ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، پھر ان کو یہ وراثت، یہ میراث پہنچے گی، یہ اس کا جو مال ہے وہ ماں کی طرف کے رشتہ دار کو ملے گا، ماموں ہے اور نانا ہے اور خالہ وغیرہ، ان کے بیٹے، یہ تیسرے نمبر پر ادھر جاتا ہے، لیکن پہلے شروع اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو خونی رشتہ دار، بالکل ماں باپ، بھائی بہن اور بیوی بچے، سب سے پہلے ان کو ملتا ہے، ان سے بچ جائے تو باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان کو، پھر اگر یہ دونوں بھی نہ ہو تو پھر ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان کو حصہ ملتا ہے، ان کو ذوی الارحام کہتے ہیں۔ تو فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، خونی رشتہ دار یہ آپس میں زیادہ حقدار ہیں ایک دوسرے کی وراثت کے اللہ کے قانون کے مطابق، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے، ایک ایک روپے کے حساب اللہ تعالیٰ لیں گے، میراث میں اگر کسی کا 1 روپیہ بھی کسی نے کھا لیا، اللہ کو سب علم ہے، اسی لیے بہت علماء نے اور بزرگوں نے اس میں بہت احتیاط کی ہے، کسی کے انتقال ہونے کے بعد، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے فوراً، تو انتقال کے فوراً بعد اس کی پاس کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب میراث بن گئی، کیا بن گئی؟ میراث۔ تو اب میراث کا کیا مطلب؟ اس میں اس کے جتنے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ، سب کا حق ہے، اب آدمی ان میں سے کوئی بھی چیز استعمال نہیں کر سکتا، اگر استعمال کرنا ہے تو یہ میت کا کچھ بھی نہیں ہے، اس سے ہم، یہ تو مر گیا، اس سے اجازت لے ہی نہیں سکتے، اگر کسی نے استعمال کر لیا تو اب اس کو سب سے معافی مانگنی پڑے گی، جس کا اس میں حق ہے۔ اس لیے بعض علماء اتنی احتیاط کرتے تھے کہ کسی کے اگر جنازے میں چلے گئے تو جنازے میں جانے کے بعد، رات میں کسی کا اس زمانے میں انتقال ہوتا تھا تو چراغ جل رہا ہے، اس کے کمرے میں چراغ جل رہا ہے، تو جیسے ہی اس آدمی کا انتقال ہوا تو ایک بزرگ اٹھے، انہوں نے چراغ بجھا دیا، تو لوگوں نے بولے کہ ارے ابھی اجالے کی ضرورت ہے، آپ نے چراغ کیوں بجھائے؟ تو بولے اس میں جو تیل ہے وہ یہ مرنے والے کا تھا، تو یہ جب تک زندہ تھا اس کا حق تھا، اب جیسے ہی یہ مر گیا تو اس تیل میں سارے وارثوں کا حق ہو گیا، اب ہم بغیر پوچھے نہیں جلا سکتے، سب وارثوں کو پوچھنا پڑے گا جب ہم وہ تیل استعمال کر سکتے ہیں۔ اتنی باریکی ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان اللہ بکل، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، 1 روپے کی بھی اگر کوئی خیانت کرے گا میراث میں یا ناحق کسی کا مال استعمال کرے گا تو وہ پکڑا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، باریک سے باریک اللہ کے پاس حساب ہے، 1 روپے کا اور 5 پیسے کا اللہ کے پاس حساب موجود ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے میراث کے بارے میں اور وراثت کے مال کے بارے میں بہت احتیاط سے رہو، گڑبڑ مت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ ہو سکتی ہے۔